لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین اللہم ربنا آمین۔ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آج اپنا سبق آیت نمبر 78 سے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے یہود و نصارہ کے بارے میں بہت ساری باتیں پڑھی تھی اور اللہ تعالیٰ کا یہ انصاف دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے یہود و نصارہ کو غلط نہیں کہا، بلکہ جس کے اندر برائی ہے اسی کو مینشن کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ لوگ اچھے بھی ہیں۔ اور ہم نے لاسٹ کلاس میں یہ پڑھا تھا کہ جو انسان اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتا اور دنیاوی فائدوں کی خاطر اپنے وعدوں کو بیچ دیتا ہے، یعنی کہ دنیاوی فائدے کی وجہ سے اپنے وعدے کو توڑ دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام بھی نہیں کریں گے، ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور ان کو پاک نہیں کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہم کون کون سے وعدے اپنے توڑتے ہیں، اور وعدوں سے مراد دونوں قسم کے وعدے ہیں۔ اللہ سے بھی ہم نے مسلمان ہونے کے بعد وعدے کیے ہیں کچھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، 5 ٹائم کی نماز ادا کریں گے، اور بہت سارے وعدے ہم کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد۔ اور اسی طرح اگر ہم بندے سے بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں اور کسی چیز کی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کو توڑ دینا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو آج کا سبق ہم آیت نمبر 78 سے شروع کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے لیسن سے ہمارے لیے کیا سبق نکلتے ہیں، اور اس میں بھی ڈفرینٹ قسم کے موضوعات ہیں کہ اس میں کیا کیا الگ الگ قسم کے موضوعات ہیں، اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہ بھی ہے نا یہودیوں کے ایک اور گروپ کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں باتیں قرآن میں جو ہے نا یہودیوں کی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، جسے ہم یہود و نصارہ کہتے ہیں، تو ان کا تذکرہ صرف اس لیے ہے کہ ان کو بھی کتاب دی گئی تھی تورات اور انجیل، اور ان کا اپنی تورات اور انجیل کے ساتھ یا اپنے پیغمبروں کے ساتھ اللہ معاف کرے جو غلط رویہ تھا، اس سے ہمیں یہ سکھانا مقصود ہے کہ ہم یہ حرکتیں نہ کریں۔ اور انفارچونیٹلی اگر ہم اپنی مسلمان امت کو کمپیئر کریں ان لوگوں سے تو بہت ساری غلط چیزیں ہمارے اندر بھی آج پائی جاتی ہیں، اور قرآن پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ پر اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے جب انہوں نے پیغمبروں کو ستایا یا جو بھی کیا، تو آج ان لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور جو ان کو بہترین امت ہونے کا القاب دیا گیا تھا وہ ان سے لے لیا گیا ہے ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم یہ غلط حرکتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو اس آیت کے اندر کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ کتاب کو اس طرح سے ٹویسٹ کر کے اپنی زبان کو ٹیڑھا میڑھا کر کے پڑھتے ہیں کہ سامنے والا انسان یہ سمجھے کہ یہ کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کی میں بات پہلے کمپلیٹ کر لیتی ہوں، اور پھر ہم ایز اے مسلم اپنے اوپر اس آیت کو لے کر دیکھیں گے کہ ہم اس آیت پہ اللہ معاف کرے کس طرح سے کر رہے ہیں۔ یہ یہود کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کتاب الہی یعنی کہ تورات میں نہ صرف تحریف و تبدیلی کی بلکہ 2 جرم اور بھی کیے۔ ایک تو زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے جس سے عوام کو خلاف واقعہ تاثر دینے میں وہ کامیاب رہتے، دوسرے وہ اپنی خود ساختہ باتوں کو من عند اللہ باور کراتے۔ اب آگے دیکھیے، بدقسمتی سے امت محمدیہ کے مذہبی پیشواؤں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تم اپنے سے پہلی امتوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے کے مطابق بکثرت ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی اغراض یا جماعتی تعصب یا فقہی جمود کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں، پڑھتے قرآن کی آیت ہیں اور مسئلہ اپنا خود ساختہ بیان کرتے ہیں۔ عوام سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے مسئلہ قرآن سے بیان کیا ہے، درا حالانکہ اس مسئلے کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا پھر آیات میں مانوی تحریف و تماع سازی سے کام لیا جاتا ہے تاکہ باور یہی کرایا جائے کہ یہ من عند اللہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی انفارچونیٹلی یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہود و نصارہ جو ہے نا کتاب کا اصل ٹیکسٹ ہے نا اس کو ہے نا تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے پڑھتے تھے جس سے ورڈ کا مطلب بدل جاتا تھا، جیسے کہ 2-3 مثالیں آپ لوگوں نے خود پڑھی۔ ایک تو آپ لوگوں نے یہ پڑھی تھی پہلے پارے کے اندر کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم ایک بستی میں داخل ہو اور اپنی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، تو انہوں نے حتتن
معافی مانگنے کے لیے لفظ ہوتا ہے، اس کی جگہ انہوں نے ہنتتن کہا تھا۔ ہنتتن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گندم، یعنی کہ اللہ نے کہا کہ معافی مانگو، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اور دنیا مانگی، دنیا 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 کر کے وہ داخل ہوئے اس بستی کے اندر۔ نمبر 1 یہ، اور ایک اور مثال ہماری آئی بھی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب آ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سکھایا تھا کہ اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آئے تو اتنے بڑے نبی کی طرف آپ جب یہ کہنا چاہو کہ ایکسکیوز می، آپ ہماری طرف مخاطب ہو اور ہمیں اپنی بات سمجھائیں، تو اتنے بڑے نبی کو آپ مخاطب کرو گے تو رائنا لفظ یوز کرو گے، جو کہ ایک محترم لفظ ہے، تو انہوں نے بھی اس لفظ کو ٹویسٹ کر دیا، رائنا کر دیا۔ اور اللہ معاف کرے، اس ورڈ کا جو اتنا پیارا مطلب تھا کہ ہماری طرف توجہ کریں، رائنا کہنے سے وہ ورڈ کیا ہو گیا تھا؟ گڈریا، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی شان میں گستاخی ہے یہ، اللہ معاف کرے، بہت ہی گندا لفظ ہے کہ آپ کسی کو کہو ہمارے گڈریے، اللہ معاف کرے۔ گڈریا کون ہوتا ہے؟ جو جانوروں کو چلا رہا ہوتا ہے اور آگے آگے چل رہا ہوتا ہے اور جانور اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، چرواہا جسے کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے یوز کیے، اور وجہ کیا تھی؟ اپنی زبان کو ٹویسٹ دیا اور ورڈ کو بدلنے کی کوشش کی۔ اسی طرح وہ لوگ سلام بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے تھے، السلام علیکم السلام علیکم کرتے تھے، تو نعوذ باللہ السلام علیکم کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ تم پر موت ہو، حالانکہ سلام کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو۔ تو 3 مثالیں میں نے آپ کو دے دی کیونکہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وہ کیا کرتے تھے وہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہے، لیکن آیت کی روح سے ہم یہ 3 باتیں ہی سمجھ لیں تو ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ الفاظ کو کس طرح سے غلط طریقے سے پھیر کر بتانا۔ ایک تو یہ مطلب ہے کہ آپ باقاعدہ ورڈ کو بدل دو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ ورڈ تو رہنے دو لیکن اس کی تفسیر الگ کرو۔ مثال کے طور پر آج میں آپ کو تفسیر کرا رہی ہوں نا، تو میں کیا کروں؟ کوئی بھی آیت کو اپنے الفاظ میں بیان کروں جو کہ قرآن سنت سے تعلق نہیں رکھتی ہو، اور اس کا مطلب بدل جائے اور آپ غلط افیکٹ لیں اور اپنے لیے ہم کسی بھی حرام بات کو حلال کر لیں۔ مثال کے طور پر آیت میں صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ سود حرام ہے، رائٹ؟ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ سودی کاروبار کو اپنے طور پر اپنے طریقے سے حلال کر لیتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی مولوی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو وہ دین کا نام پر ایک غلط چیز کر رہے ہیں، اور اللہ کی چیز کو جو اللہ نے نازل نہیں کی، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آپ اپنی زبان کو مڑوڑ کر کتاب کے اصل ٹیکسٹ کو بدل دو، نمبر 1 یہ، اور نمبر 2 یہ کہ میننگ بدل دو، اور کیا کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ پر کیا باندھ رہے ہیں؟ جھوٹ باندھ رہے ہیں، کیونکہ جو چیز اللہ نے نازل نہیں کی وہ آپ کہہ دو اللہ نے نازل کی تو یہ جھوٹ ہی ہوگا نا۔ اس آیت کو ہم اپنے اوپر اس سینس میں لیں گے کہ ہم قرآن کو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن صحیح طریقے سے سمجھا دیجئے، اور جس طرح سے وہ نازل ہوا ہے ہمیں اسی طرح سے سمجھائیے، اور صحیح میننگ ہمیں سمجھ آئے۔ جہاں کہیں ہم غلط سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہماری کریکشن کر دیجئے، اور ہمیں قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ لینے والا بنا دے۔ اور اس آیت سے آپ یہ بھی دیکھیے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے اگر ہماری عربک گڑبڑ ہے یا ہم صحیح طریقے سے صحیح طرز میں قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں اور غلط ایکسنٹ کے ساتھ پڑھتے تو بھی بہت سارے ورڈز کے میننگ بدل جاتے ہیں، تو ہمیں اس کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہی صبح میں ایک چھوٹی سی کلپ دیکھ رہی تھی تو اس میں وہ یہی بتا رہی تھی کہ اگر آپ ذرا بھی موٹے حروف کو باریک پڑھ دو، باریک حروف کو موٹا پڑھ دو تو میننگ میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال وہ دے رہی تھیں، تو میں آپ کو صرف ایک مثال سے بات سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کتنے بڑے بڑے میننگز کا فرق پڑ جاتا ہے۔ جو قلب ورڈ ہوتا ہے نا، قاف لام اور با، موٹے قاف کے ساتھ قلب کا ورڈ قرآن میں بار بار آتا ہے اور اس کو دل کہتے ہیں، دل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اس موٹے قاف کو باریک کاف پڑھیں گے نا، قلبن پڑھیں گے نا، باریک بنا دیں گے نا، تو اس کا مطلب کاف لام اور با باریک ڈنڈے والے کاف کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ تو کہاں دل اور کہاں کتا، اللہ معاف کرے۔ تو کتنا بڑا ڈفرنس آ گیا۔ اسی طرح چشمے والی ہا کو دوسرے والے ہا کی طرح پڑھنا، تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے قرآن کی ایکسنٹ کو بھی ٹھیک کریں، اور قرآن سے اجر و ثواب اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو ہمارا پڑھا ہوا بھی درست ہونا چاہیے۔ تو ایفرٹ کریں اس پر، اور بہت ساری کلاسز ہوتی ہیں اس پر ہم اپنے آپ کو جوائن کروائیں، ایون کہ میں بھی کافی کلاسز آفر۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت سے نوازے، یہ لائق نہیں کہ پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ تو وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ اب اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایک ایسا انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب، حکمت، نبوت دی ہے۔ کس کو دی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، یا اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے پیغمبر گزرے ہیں جن کو باقاعدہ الہامی کتاب ملی ہے. الہامی کتاب 4 ہیں نا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ٹھیک ہے. تو یہ کتابیں اگر دی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے نا، تو ایسے انسان کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کیا کہے. یہ ان کے لیے زیب نہیں دیتا، مطلب آپ سمجھے، زیب نہیں دیتا، اس کو ریزرو نہیں کرتی یہ بات کہ وہ کہے کہ سب لوگوں سے کیا کہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. بلکہ وہ تو کیا کہے گا، اس کا تو کہنا یہ ہوگا کہ میں نے جو کتاب پڑھی اس کے اندر یہی میسج دیا جا رہا ہے کہ تم سب رب کے بندے بن جاؤ. اور جب تم کتاب سیکھ رہے ہو اور کتاب پڑھ رہے ہو تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا چاہیے کہ انسان کیا ہو جائے، اپنے رب کا بندہ بن جائے. کتاب سیکھنے اور کتاب کا علم سیکھنے کا ایک کیا کہتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے رب کا ہو جائے. تو اس آیت کے اندر ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی انسان، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، اور ان کی کتاب اور حکمت سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے بندوں کو جوڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی تعلیمات دی ہیں ان میں کہیں یہ بات نہیں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ تم میرے بندے بن جاؤ یا کچھ بھی اس طرح کی بات. اور اس کے علاوہ کوئی بھی دینی اسکالر ہے وہ دین کی طرف جب لوگوں کو بلائے گا تو اس کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میں لوگوں کو اپنے اس کے رب سے جوڑ دوں. میں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، میرا کیا مقصد ہے، مجھے اپنی ذات سے آپ لوگوں کو جوڑنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ لوگ میری واہ واہ کریں یا میری تعریفیں کریں اور میرا ہی آپ لوگ ذکر ہر جگہ کریں. یہ میرا ہرگز مقصد نہیں ہے، اور کسی مذہبی اسکالر کا مقصد ہو بھی نہیں سکتا. یہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اور دین کا علم لوگوں کو پہنچا رہا ہے اس کا موٹو یہ ہونا چاہیے کہ کونوا عباد لی من دون اللہ، یعنی کہ اللہ کی بندگی نہیں چھوڑنی ہے بلکہ کیا کرو، ولیکن کونوا ربانیین، رب والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ. اب آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ ہم سب کا موٹو کیا ہے. ایک انسان کا جو دوسرے انسان کو دین کی طرف بلا رہا ہے وہ کیا چاہتا ہے سامنے والے انسان سے، کہ تو کیا ہو جا، ربانی بن جا. اب ربانی ورڈ جو ہمیں نا پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ربانی پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں یا بس وہ دنیا چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں. یہ مطلب نہیں ہوتا ربانی کا. ربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے بنو اور اپنے گھروں میں رہتے ہوئے دین پہ پریکٹس کرو، لیکن ساتھ ساتھ اپنی دنیا سے کٹ آف نہیں کرو گے. ہمارے مذہب میں ربانی بننے کا کہا جا رہا ہے، حالانکہ کرسچینٹی میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو رہبانیت اختیار کر لیتا ہے. اور آپ سب کو پتا ہوگا رہبانیت کیا ہوتی ہے، کہ وہ لوگ اپنے گرجے میں جا کر ایک کارنر پہ بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں اور صاف ستھرے بھی نہیں ہوتے، گندگی میں رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت عبادت کرتے ہیں لہٰذا ہم نہا دھو بھی نہیں سکتے، اور بس کنٹینیوسلی عبادت کی حالت میں رہیں گے، کپڑے پھٹے پرانے پہنیں گے، گندگی میں رہیں گے. حالانکہ ہمارا اسلام مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. ایون کہ جب ہم وضو کے لیے بھی جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو نمازی کا لباس کیا ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہم چاہے جتنے بھی پاک صاف کیوں نہ ہوں، ہم کہیں گے نہیں بھائی میرے ہاتھ بھی صاف ہے، میرے پاؤں بھی صاف ہیں، بس میں اگر واش روم بھی چلی گئی تو کیا ہوا، میں تو صاف ہوں، میں نماز ایسے ہی پڑھ لیتی ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تیاری کروائی ہے، اور اس تیاری سے کیا ہوتا ہے، وضو کرنے سے کیا فیلنگ آتی ہے، جو باڈی میں سستی ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ہم ایک مزید طور پر نکھر کر سامنے آتے ہیں. اور یہ ایک تیاری ہوتی ہے نمازی کی، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کی. صحیح ہے. تو ہمارے مذہب کے اندر ربانی بننے کا کہا گیا، اور ربانی بندہ وہ ہوتا ہے جو صبح اٹھے نا تو اللہ کی یاد کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرے گا، فجر کی نماز ادا کرے گا، اور پھر جو بھی اس کی روٹین ہے اس کو رکھے گا. 5 ٹائم اللہ کے آگے حاضر ہوگا، اور باقی روٹین میں چلتے پھرتے وہ اللہ کا اگر ذکر کر سک رہا ہے تو کرے، اور جو بھی کام کر رہا ہے، کھانا بھی بنا رہا ہے تو اس میں اللہ کی رضامندی کو اپنی نیت بنا لے گا. رات کو سوتا بھی ہے تو اس نیت سے سو رہا ہے کہ میں سوؤں گا، اٹھوں گا، فجر کی نماز کے لیے فریش ہو جاؤں گا، دوبارہ چاق و چوبند ہو کر اللہ کی بندگی کر سکوں گا. تو ایسے لائف اسٹائل کو اپنائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت زندگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف روزے نہیں رکھے اور صرف نمازیں ہی نہیں پڑھی ہیں، بلکہ اپنی زندگی میں ہر شعبہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسلنس کے لیول پر اپنا رول پلے کیا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 11 شادیاں کی تھیں، جو ازواج مطہرات کا تذکرہ آتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 بیویوں کے درمیان انصاف سے کام لیا تھا، اور روز شام کا جو وقت ہوتا ہے ساری بیویوں کے پاس ہو کر گھر پر جاتے تھے، کسی ایک بیوی کے حق میں بھی کمی نہیں کرتے تھے. تو اب آپ سوچیں کہ اتنے حقوق ادا کرنا آسان ہے، 11 بیویوں کے حقوق ادا کرنا آسان ہے؟
تو اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی عبادت کا بھی کیا عالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو تہجد کے ٹائم پر کس طرح اٹھتے تھے، آدھی رات یا نصف یا تہائی حصہ اللہ کی عبادت میں نکال دیتے تھے، اور ہم پوری رات سوتے ہیں اور بالکل ہارڈلی فجر بالکل اینڈ پر ہوتی ہے اور کھڑے ہوتے ہیں 5-10 منٹ پہلے اور جلدی سے وضو کرا اور 2-4 اللہ معاف کرے گلاٹیاں لگائیں اور اسکول کی تیاری کری۔ یہی حال ہے نا ہمارا۔ یہ تو سردیوں کے دن ہے تو تھوڑا ٹائم ملتا ہے تو اٹھ جاتے، ورنہ تو شاید ہم سوتے ہی رہ جائیں۔ جب فجر کی اذانیں بہت جلدی ہو جاتی ہیں، 5:30 بجے ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ معاف کرے ہم اٹھتے بھی نہیں ہیں۔ تو کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم۔ تو ہم سب کی زندگی کا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے کہ میں کیا بن جاؤں، ربانی۔ اس آیت سے یہ سیکھیں، میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں ربانی بن جاؤں۔ اگر میں کتاب سیکھ رہی ہوں اور سکھا رہی ہوں تو بس ایک ہی موٹو ہے میری لائف کا پرپس یہی ہے کہ مجھے ربانی بننا ہے۔ اپنے آپ کو کہیں ہم سب دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے حکم سے اس دنیا میں حاضر ہوئے ہیں، اور اللہ ہی کے حکم سے ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں نا، کہ اللہ کا پورا ایک پلاننگ تھا، پہلے ہم نطفہ تھے، پھر ماں کے پیٹ میں جا کر ہم ڈفرینٹ مراحل سے گزرے ہیں، اور جب ہمارا دنیا میں آنے کا وقت لکھا ہوا تھا نا، جو ڈیٹ، جو ڈے، جو مہینہ اور جو گھڑی ٹائم کی لکھی ہوئی تھی نا، وہ کہتے ہیں نا کہ انسان دنیا سے جب اس کا آنے کا وقت جانے کا وقت ہو جائے گا نا، نہ ایک گھڑی پہلے آ سکے گا، نہ پہلے جا سکے گا، اور نہ ایک گھڑی بعد جا سکے گا۔ ایگزیکٹ ٹائم ہوتا ہے نا، آن دا جو ٹائم لکھا ہوا ہے اسی پر ہم جائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح آئے بھی اسی ٹائم پر ہے جو ہمارے لیے اپوائنٹ ہوا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں، آئے اللہ کی مرضی سے، جانا اللہ کی مرضی سے، تو بیچ کا عرصہ کیوں ہم اپنی مرضی میں گزارنا چاہتے ہیں؟ انسان اپنے آپ کو دیکھتا نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کتنا محتاج ہے۔ جب ہم دنیا میں آ رہے تھے تو کتنے محتاج تھے، دنیا میں جب ڈیلیور ہو کر آ گئے تو ہم کتنے محتاج تھے اللہ تعالیٰ کے، اپنے کھانے پینے کے محتاج، اپنے پہننے اوڑھنے کے محتاج، کہ ایک ماں کے رحم و کرم پر ہم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں اتنی محبت ڈال دی ہے کہ وہ ہمیں اچھے طریقے سے اپ برنگ کرتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم 10-12 سال کی عمر میں ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں نا، تو اپنے ماں باپ کے آگے بھی اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب تو ہم دنیا کو مسخر کر لیں گے۔ بہت بڑی چیز اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں۔ 15 سال سے 20 سال کی عمر ہے، پھر 20 سے 40 سال کا جو وقفہ ہوتا ہے، پیک پر جوانی ہوتی ہے، اور انسان بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، اور وہ جو وقت ہوتا ہے کہ انسان کی صلاحیتیں بھرپور ہوتی ہیں، تو وہ ساری صلاحیتیں ہم دنیا کو دے دیتے ہیں کہ بس جو سیکھنا ہے دنیا کا علم سیکھیں گے ہم، دنیا میں ہی ایکسپرٹیز حاصل کریں گے، اور دنیا ہی کی کمائی ہم کرتے رہتے ہیں۔ اور دیکھیں، موت کا وقت لکھا ہوا نہیں ہے کہ بڑھاپے میں ہی آئے گی، اچانک بھی آ سکتی ہے، تو کیوں تیاری نہ کر لیں ہم 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، 35 ایئرس کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں آ گئی موت، تو کیا کریں گے ہم؟ یہ بولیں گے ملک الموت کو کہ ہم نے تو ابھی موت کی تیاری نہیں کری، ہم تو 60 سال کے بعد پلاننگ کر کے بیٹھے تھے کہ 60 سے 70 تک دیکھ لیں گے، تھوڑی بہت تیاری کر لیں گے۔ تو آپ بتائیں 60 سے 7 ہماری کیا صلاحیت بچے گی؟ کیا آپ نے کبھی سوچا 60 سے 70 ایئرس کی عمر میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ دماغ ہی کام نہیں کرتا۔ عبادت اگر کرنی ہے تو انسان سم ٹائمز کیا کہتے ہیں، کرسیوں پر آ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہ حق ہی ادا نہیں ہو سکتا، سجدہ ہی نہیں ہو سکتا، مسنگ لگتا ہے بہت کچھ۔ تو ہماری زندگی کا موٹو یہ ہے، مجھے ربانی بننا ہے۔ اپنے آپ کو روز صبح یاد دلائیں، روز رات کو سونے سے پہلے کہیں میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں ربانی بنوں گی۔ اور ربانی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اذان ہو رہی ہے تو سب کام چھوڑ کے اللہ کے آگے جھکنا ہے، اور باقی زندگی کے جتنے بھی کام ہیں نا، دنیا کے کام ضرور کریں لیکن اس میں نیت اچھی کر لیں۔ نیت اچھی ہوگی تو صلہ اچھا ملے گا۔ کھانا پکا رہے ہیں، نیت اچھی کریں، کھانا کھلانا جنت پر جو لوگ سائنٹسٹ بنتے ہیں تو وہ زیادہ اللہ کو پہچان سکتے ہیں نا، اور اسی طرح جو لوگ ڈاکٹری کی فیلڈ میں آگے بڑھتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کو زیادہ پہچانتے ہیں کہ وہ کسی بھی فیلڈ میں ڈاکٹر بنے تو وہ جتنا زیادہ لوگوں کو ایگزامن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انسان کے دل کی دھڑکنیں کیسے کام کر رہی ہیں، باڈی کے ڈفرینٹ پارٹ کیسے کام کر رہے ہیں۔ تو بتائیں، اگر کوئی انسان ربانی ہے نا، جو رب والا ہے، وہ ڈاکٹر بنے گا تو اپنی اس فیلڈ کو کیسے ایکسپلور کرے گا؟ مزید اللہ کے قریب ہوتا جائے گا نا۔ اسی طرح کوئی انجینئر ہے، وہ بھی مزید اللہ تعالیٰ کے قریب قربت حاصل کرتا جائے گا۔ تو دنیا اور دین الگ نہیں، ہم نے بنا لیا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی دین اور دنیا الگ ہے۔ اب ہم کسی لڑکی کی شادی کر رہے ہیں، لڑکے کی شادی کر رہے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیندار تو ہونا چاہیے لیکن دنیا دار بھی ہونا چاہیے۔ سنا ہے اپنی سینٹر، داڑھی بھلے اس کی ہے کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ دنیا دار بھی ہونا چاہیے۔ تو کیا مطلب اس بات کا؟ دین اور دنیا ہم نے الگ کر دیا، الگ ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فیشنیبل مولانی چاہیے یا فیشنیبل مولوی چاہیے، یہ کیا بات ہے؟ اپنی بہو بھی ڈھونڈتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیندار تو ہونی چاہیے لیکن فیشن والی بھی ہونی چاہیے۔ تو الگ کیوں کیا ہم نے؟ دین اور دنیا ہے ہی نہیں الگ۔ آپ کہیں کہ پڑھی لکھی ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو اور اپنے والدین کی فرما بردار ہو، بس اللہ کی فرما بردار ہو کافی ہے۔ کیونکہ جو انسان اللہ کا فرما بردار حقیقی معنوں میں ہوتا ہے نا، وہ اپنے والدین کا بھی فرما بردار ہوتا ہے، اور وہ اپنے حقوق سارے اچھے طریقے سے نبھانا جانتا ہے۔
اور دین اور دنیا الگ نہیں ہے۔ پردہ آپ کرتے ہو اپنے گھر سے باہر، لیکن آپ گھر کے اندر اپنے شوہر کے سامنے یا اپنی فیمیلز کے سامنے obviously اپنی زینت دکھا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، تو پھر دین اور دنیا الگ چیز نہیں ہے۔ تو یہی میں کہہ رہی ہوں کہ ربانی کا بننے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑے سے لبادے آپ اوڑھ لیں اور لوگ آپ سے اوفینڈ ہونا شروع ہو جائیں، آپ سے دور بھاگنے لگیں، یہ مت کریے گا۔ خوبصورت دین پیش کریں اپنے گھروں میں، ٹھیک ہے؟ اپنی آواز کا والیوم جو اللہ معاف کرے ہمارا بہت تیز ہے نا، اس کو ہم ہلکا کر دیں تو لوگ ہم سے خود انسپائر ہو جائیں گے۔ ہم نرمی سے بات کریں گے، ہمارے گھر والے ہم سے متاثر ہوں گے، ان کو مزہ آئے گا، کیونکہ ان کو ہمارا دین اسی وقت پسند آئے گا جب ہمارا دین ان کو فائدہ دے رہا ہو۔ ہم چیخ چلا کے باتیں کریں اور نمازی بن جائیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ زندگی کے ہر پہلو کے اندر ہمارا دین نظر آنا چاہیے، یہ ہوتا ہے ربانی بننا۔ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں خود ربانی بن جاؤں اور لوگوں کو بھی ربانی بنا دوں۔ یہ بہت پیارا لفظ ہے ربانی، یاد رکھیے گا یہ والا لفظ، ٹھیک ہے؟ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یعنی کہ کوئی انسان اللہ کے سوا نہ فرشتوں کو رب بنائے نہ نبیوں کو رب بنائے، بلکہ بس صرف ایک اللہ کو ہمیں اپنا رب بنانا ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی کے بھی حلال حرام کو نہیں لے سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ ہم کسی کے حکم کو پرائیورٹی نہیں دیں گے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ہمیں ماننا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی مرضی سے ٹکراتا ہو، ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنے والدین کی اطاعت بھی کرنی ہے کیونکہ ان کی فرمانبرداری ہم پر لازم ہے، اور کتنی کریں گے؟ اسی طرح بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت کا فرض کے درجے پر حکم آتا ہے، لیکن کتنی اطاعت کریں گے؟ گناہ کے کاموں میں بھی اطاعت کریں گے؟ نہیں، گناہ کے کاموں میں ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے، بلکہ پیار محبت سے ان کو قائل کریں گے اپنی طرف، ٹھیک ہے؟ کہ نہیں دیکھیں یہ آپ کا حکم غلط ہے، یہ میں نہیں لے سکتی، اور حکمت کے ساتھ ان کو سمجھائیں گے۔ لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے، ورنہ میاں بیوی کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ حکمت کے ساتھ ان کو اپنے دین کی طرف آہستہ آہستہ اپنے اچھے اخلاق سے قائل کرنے کی کوشش کریں، اور لڑائی جھگڑوں کو اوائڈ کریں۔ اور اگر آپ کے ہسبینڈ کو نہیں اچھا لگ رہا آپ کا پردہ کرنا، تو تھوڑا ٹائم دیں ان کو سمجھنے میں، ایک دم سے جھگڑا نہیں کرنا کہ بھئی میں تو کروں گی اور میں نے پڑھ لیا ہے اور اب تو آپ مجھے روک نہیں سکتے، اس طرح نہیں، حکمت کے ساتھ آہستہ آہستہ کریں، بیبی سٹیپس لیں تاکہ کیا ہو، آپ کے سٹیپس کے اندر استقامت ہو۔ اب اگر ہم ایک دم سے حجاب لے لیں گے نا، اور پھر کیا ہوگا، تھک جائیں گے تھوڑے دنوں میں، اتار کے پھینک دیں گے۔ تو بیبی سٹیپس کیا ہیں؟ لیکن اتنے بیبی سٹیپس نہ لے کے زندگی گزر جائے، فرشتہ آ جائے لینے کے لیے اور پتہ چلا کہ اب تو ابھی تک بیبی سٹیپ ہی لے رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں، گرو ہونا سیکھیں۔ اگر آج ایک کام کیا ہے تو اگلے مہینے اور سٹیپ آگے لیں، پھر پورا سال گزرے گا تو آپ ایک چینج انسان نظر آنے لگیں گے۔ تو نارمل سٹیپس لیں، بہت زیادہ فاسٹ بھی نہ لیں، بہت زیادہ سلو بھی نہ لیں۔ حکمت بہرحال زندگی میں ہر جگہ نظر آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، جس طرح سے یہود و نصارہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی تھی نا کہ ایک نبی آئے گا جس کو تمہیں ماننا ہے، اسی طرح تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ میں نے تم سب کو کتاب اور حکمت دی ہے، لیکن تم سب کے پاس ایک رسول آئے گا جو خاتم النبیین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئیں گے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تم سب نبیوں کو، اتنے بڑے بڑے نبیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا ہے؟ اور قرآن میں بھی آپ بار بار دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کرو، اللہ کی مدد کرو، تو یاد رکھیے اللہ کی مدد کرنا یا رسول کی مدد کرنا یہ ہے کہ ان کے دین کے میسج کو آگے کنوے کیا جائے، یہ ہے ان کی مدد کرنا۔ کسی کی مدد کرنا یہ ہے کہ اس کے مشن میں آپ اس کی مدد کریں، صحیح ہے؟ اور اسی طرح والدین کی مدد کرنا کیا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد آپ صدقہ جاریہ کے کاموں میں آگے بڑھیں، یعنی کہ ان کا پھیلایا ہوا نیکی کا سلسلہ آپ جاری رکھیں، یہ ہوتی ہے مدد اصل، ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو، یعنی کہ تم مجھ سے قرار لیتے ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ بات پوچھی تھی، اب کہاں پوچھی، کب پوچھی، وہ اللہ تعالیٰ بہرحال بہتر جانتے ہیں، ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ سب نبیوں نے کیا کہا؟ قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ فاشہد، قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، فرمایا تو اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، یعنی کہ اگر تم نے زبان سے قبول کیا ہے نا کہ تم میرے نبی کی مدد کرو گے، تو پھر تم بھی گواہ رہو اور میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ ان آیات کا خلاصہ کیا ہے
کہ جب اتنے بڑے بڑے پیغمبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہیں، ان کی کتابات کو، ان کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں، تو بحیثیت امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم بھی اللہ کے حکم سے ٹکراتا نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے. لہٰذا ہمیں ان کی اطاعت، ان کے لائف اسٹائل کو فالو کرنا ہے، ان کی دیوی تعلیمات کو، احادیث وغیرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. ٹھیک ہے، اور ان آیات کے اندر میں دوبارہ یہ بات کلیئر کرتی چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا کیا ہے کہ اپنے گھروں میں ان کی سنتوں کو زندہ کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ہے. اب آپ یاد رکھیے گا، اللہ کی مدد بھی یہی ہے کہ آپ دین کا علم سیکھیں، سکھائیں، اپنی زندگی میں پریکٹس کریں. لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہماری خدمتوں کا محتاج نہیں ہے. اگر ہم نہیں بھی کریں گے تو بھی دین ہمیشہ قائم رہے گا. پوری دنیا تک، قیامت تک اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کا دین ہر حال میں غالب رہے گا، چاہے کتنی ہی مخالف قوت کیوں نہ آ جائے، چاہے مسلمان محنت کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ کا دین غالب رہے گا. تو کیا ہماری سعادت نہیں ہوگی کہ ہم اپنا حصہ ڈال لیں؟ مثال کے طور پر کوئی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے ہمارے گھر کے پاس کھلی ہے، وہاں پر ہے کہ آپ اپنا فنڈ ڈالو یا نہ ڈالو، انشاءاللہ بہت زیادہ وہاں پر فنڈ ہوتا ہے، اور ایک کافی ٹائم سے آرگنائزیشن کھلی بھی ہو. تو اب آپ یہ بتائیں کہ کبھی آپ کو وہاں جانے کا اتفاق اور 1000 روپے آپ اس کے صدقہ باکس میں ڈالیں گے، تو یہ آپ کی سعادت ہے کہ نہیں ہے؟ کام تو ہو رہا ہے، آرگنائزیشن بہت اچھے سے چل رہی ہے، بہت ملین لوگ آ کر اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو اگر آپ نے حصہ ڈال لیا تو یہ آپ کی سعادت ہے نا. تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا دین بھی ماشاءاللہ قائم ہے اور قائم رہے گا. اذانیں ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہے، نبی کا نام بلند ہو رہا ہے، دنیا کے خطے خطے پر، ساری دنیا میں اذان گونج رہی ہے اور کوئی چیز رک نہیں سکتی. تو اے انسان، اگر تم نے آ کر سجدہ کر لیا تو یہ تمہاری سعادت ہے. اللہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اللہ کے. آپ کو پتہ ہے کہ کائنات میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ کیا نہیں کر رہا ہو، سجدہ نہیں کر رہا ہو. اور ایک جگہ پر جب ایک فرشتہ سجدہ کر دیتا ہے نا، تو قیامت تک اس جگہ پر دوبارہ باری نہیں آتی اس فرشتے کی. تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ اتنی کثرت سے اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ہر وقت فرشتے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو تو ہماری ضرورت ہرگز نہیں ہے. اگر ہم کر لیں تو یہ ہماری ہی سعادت ہے. اور اس میں آپ کو ہمیشہ میں ایک مثال دیتی ہوں، مجھے پرسنلی یہ مثال بہت اچھی لگتی ہے. شاید یاد ہو آپ کو، شاید نہ یاد ہو، یاد ہوگی تو ریمائنڈر ہو جائے گا، نہیں یاد ہے تو اچھا لگے گا آپ کو سن کے. کہ مثال کے طور پر ایک ریڑھی والا ہے، فروٹ بیچ رہا ہے، رات کا وقت ہو جائے اور ہم کہیں ریسٹورینٹ سے واپس آ رہے ہوں، تو آپ میں سے اکثر لوگ یہ کرتے ہوں گے کہ وہ بیچارہ دن بھر کا تھکا ہوا ہے، تو آپ کیا سوچ کے اس سے فروٹ لے لیتے ہیں، حالانکہ اس کا فروٹ بہت زیادہ فریش بھی نہیں ہوتا. تو کیا سوچ کے لے لیتے ہیں بتائیں؟ کہ میں لے لیتی ہوں، بیچارے کا بھلا ہو جائے گا. اور سم ٹائمز ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اس سے لے لیتے ہیں اور اس کو زیادہ پیسے بھی دے دیتے ہیں کہ بھائی تمہارا بھلا ہو جائے گا، اور پیسے نکالتے ہیں والٹ سے، دیکھتے بھی نہیں ہیں، 200 300 جتنے بھی ہے، بس تھوڑا سا فروٹ لے کے اس کو پیسے دے دیتے ہیں. تو مجھے بتائیں اس فروٹ کی آپ کو کوئی خاص ضرورت ہوتی ہے؟ آپ اس لیے لے لیتے ہیں کہ بیچارے کا کام ہو جائے گا. اور کیسے ہوتا ہے نا فروٹ، مطلب جیسا بھی ہو آپ کہتے ہیں کہ بس میں اس کا کام کر دوں. تو اللہ معاف کرے، ہمارا بھی یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ہم تھکے ہارے، اللہ معاف کرے، ٹیڑھی میری عبادت بھی کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی کر رہی ہے، میں لے لیتی ہوں. بنتے ہیں تو وہ زیادہ اللہ کو پہچان سکتے ہیں نا. اور اسی طرح جو لوگ ڈاکٹری کی فیلڈ میں آگے بڑھتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کو زیادہ پہچانتے ہیں کہ وہ کسی بھی فیلڈ میں ڈاکٹر بنے تو وہ جتنا زیادہ لوگوں کو ایگزامن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انسان کے دل کی دھڑکنیں کیسے کام کر رہی ہیں، باڈی کے ڈفرینٹ پارٹ کیسے کام کر رہے ہیں. تو بتائیں اگر کوئی انسان ربانی ہے نا، جو رب والا ہے، وہ ڈاکٹر بنے گا تو اپنی اس فیلڈ کو کیسے ایکسپلور کرے گا، مزید اللہ کے قریب ہوتا جائے گا نا. اسی طرح کوئی انجینئر ہے، وہ بھی مزید اللہ تعالیٰ کے قریب قربت حاصل کرتا جائے گا. تو دنیا اور دین الگ نہیں، ہم نے بنا لیا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی دین اور دنیا الگ ہے. اب ہم کسی لڑکی کی شادی کر رہے ہیں، لڑکے کی شادی کر رہے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیندار تو ہونا چاہیے لیکن دنیا دار بھی ہونا چاہیے. سنا ہے اپنی سینٹ ہے، داڑھی بھلے اس کی ہے کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ دنیا دار بھی ہونا چاہیے. تو کیا مطلب اس بات کا؟ دین اور دنیا ہم نے الگ کر دیا، الگ ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ فیشنیبل مولانی چاہیے یا فیشنیبل مولوی چاہیے، یہ کیا بات ہے؟ اپنی بہو بھی ڈھونڈتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیندار تو ہونی چاہیے لیکن فیشن والی بھی ہونی چاہیے. تو الگ کیوں کیا ہم نے؟ دین اور دنیا ہے ہی نہیں الگ. آپ کہیں کہ پڑھی لکھی ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو اور اپنے والدین کی فرما بردار ہو، بس اللہ کی فرما بردار ہو کافی ہے.
کیونکہ جو انسان اللہ کا فرما بردار حقیقی معنوں میں ہوتا ہے نا، وہ اپنے والدین کا بھی فرما بردار ہوتا ہے اور وہ اپنے حقوق سارے اچھے طریقے سے نبھانا جانتا ہے۔ اور دین اور دنیا الگ نہیں ہے۔ پردہ آپ کرتے ہو اپنے گھر سے باہر، لیکن آپ گھر کے اندر اپنے شوہر کے سامنے یا اپنی فیمیلز کے سامنے obviously اپنی زینت دکھا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، تو پھر دین اور دنیا الگ چیز نہیں ہے۔ تو یہی میں کہہ رہی ہوں کہ ربانی کا بننے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑے سے لبادے آپ اوڑھ لیں اور لوگ آپ سے اوفینڈ ہونا شروع ہو جائیں، آپ سے دور بھاگنے لگیں۔ یہ مت کریے گا، خوبصورت دین پیش کریں اپنے گھروں میں، ٹھیک ہے؟ اپنی آواز کا والیوم جو اللہ معاف کرے ہمارا بہت تیز ہے نا، اس کو ہم ہلکا کر دیں تو لوگ ہم سے خود انسپائر ہو جائیں گے۔ ہم نرمی سے بات کریں گے، ہمارے گھر والے ہم سے متاثر ہوں گے، ان کو مزہ آئے گا، کیونکہ ان کو ہمارا دین اسی وقت پسند آئے گا جب ہمارا دین ان کو فائدہ دے رہا ہو۔ ہم چیخ چلا کے باتیں کریں اور نمازی بن جائیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ زندگی کے ہر پہلو کے اندر ہمارا دین نظر آنا چاہیے، یہ ہوتا ہے ربانی بننا۔ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں خود ربانی بن جاؤں اور لوگوں کو بھی ربانی بنا دوں۔ یہ بہت پیارا لفظ ہے ربانی، یاد رکھیے گا یہ والا لفظ، ٹھیک ہے؟ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یعنی کہ کوئی انسان اللہ کے سوا نہ فرشتوں کو رب بنائے نہ نبیوں کو رب بنائے، بلکہ بس صرف ایک اللہ کو ہمیں اپنا رب بنانا ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی کے بھی حلال حرام کو نہیں لے سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ ہم کسی کے حکم کو پرائیورٹی نہیں دیں گے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ہمیں ماننا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی مرضی سے ٹکراتا ہو، ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنے والدین کی اطاعت بھی کرنی ہے کیونکہ ان کی فرمانبرداری ہم پر لازم ہے، اور کتنی کریں گے۔ اسی طرح بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت کا فرض کے درجے پر حکم آتا ہے، لیکن کتنی اطاعت کریں گے؟ گناہ کے کاموں میں بھی اطاعت کریں گے؟ نہیں، گناہ کے کاموں میں ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے، بلکہ پیار محبت سے ان کو قائل کریں گے اپنی طرف، ٹھیک ہے؟ کہ نہیں دیکھیں یہ آپ کا حکم غلط ہے، یہ میں نہیں لے سکتی، اور حکمت کے ساتھ ان کو سمجھائیں گے۔ لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے، ورنہ میاں بیوی کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ حکمت کے ساتھ ان کو اپنے دین کی طرف آہستہ آہستہ اپنے اچھے اخلاق سے قائل کرنے کی کوشش کریں، اور لڑائی جھگڑوں کو اوائڈ کریں۔ اور اگر آپ کے ہسبینڈ کو نہیں اچھا لگ رہا آپ کا پردہ کرنا، تو تھوڑا ٹائم دیں ان کو سمجھنے میں، ایک دم سے جھگڑا نہیں کرنا کہ بھئی میں تو کروں گی اور میں نے پڑھ لیا ہے اور اب تو آپ مجھے روک نہیں سکتے، اس طرح نہیں، حکمت کے ساتھ آہستہ آہستہ کریں، بیبی سٹیپس لیں تاکہ کیا ہو، آپ کے سٹیپس کے اندر استقامت ہو۔ اب اگر ہم ایک دم سے حجاب لے لیں گے نا، اور پھر کیا ہوگا، تھک جائیں گے تھوڑے دنوں میں، اتار کے پھینک دیں گے۔ تو بیبی سٹیپس کیا ہیں، لیکن اتنے بیبی سٹیپس نہ لیں کہ زندگی گزر جائے، فرشتہ آ جائے لینے کے لیے اور پتہ چلا کہ اب تو ابھی تک بیبی سٹیپ ہی لے رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں، گرو ہونا سیکھیں۔ اگر آج ایک کام کیا ہے تو اگلے مہینے اور اسٹیپ آگے لیں، پھر پورا سال گزرے گا تو آپ ایک چینج انسان نظر آنے لگیں گے۔ تو نارمل اسٹیپس لیں، بہت زیادہ فاسٹ بھی نہ لیں، بہت زیادہ سلو بھی نہ لیں۔ حکمت بہرحال زندگی میں ہر جگہ نظر آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، جس طرح سے یہود و نصارہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی تھی نا کہ ایک نبی آئے گا جس کو تمہیں ماننا ہے، اسی طرح تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ میں نے تم سب کو کتاب اور حکمت دی ہے، لیکن تم سب کے پاس ایک رسول آئے گا جو خاتم النبیین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئیں گے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تم سب نبیوں کو، اتنے بڑے بڑے نبیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا ہے؟ اور قرآن میں بھی آپ بار بار دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کرو، اللہ کی مدد کرو، تو یاد رکھیے اللہ کی مدد کرنا یا رسول کی مدد کرنا یہ ہے کہ ان کے دین کے میسج کو آگے کنوے کیا جائے، یہ ہے ان کی مدد کرنا۔ کسی کی مدد کرنا یہ ہے کہ اس کے مشن میں آپ اس کی مدد کریں، صحیح ہے؟ اور اسی طرح والدین کی مدد کرنا کیا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد آپ صدقہ جاریہ کے کاموں میں آگے بڑھیں، یعنی کہ ان کا پھیلایا ہوا نیکی کا سلسلہ آپ جاری رکھیں، یہ ہوتی ہے مدد اصل، ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو، یعنی کہ تم مجھ سے قرار لیتے ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ بات پوچھی تھی، اب کہاں پوچھی، کب پوچھی، وہ اللہ تعالیٰ بہرحال بہتر جانتے ہیں، ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ سب نبیوں نے کیا کہا؟ قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ فاشہد، قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، فرمایا تو اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، یعنی کہ اگر تم نے زبان سے قبول کیا ہے نا کہ تم میرے نبی کی مدد کرو گے
تو پھر تم بھی گواہ رہو اور میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ ان آیات کا خلاصہ کیا ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے پیغمبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہیں، ان کی کتابات کو، ان کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں، تو بحیثیت امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم بھی اللہ کے حکم سے ٹکراتا نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے، لہٰذا ہمیں ان کی اطاعت، ان کے لائف اسٹائل کو فالو کرنا ہے، ان کی دی ہوئی تعلیمات کو، احادیث وغیرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان آیات کے اندر میں دوبارہ یہ بات کلیئر کرتی چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا کیا ہے کہ اپنے گھروں میں ان کی سنتوں کو زندہ کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ہے۔ اب آپ یاد رکھیے گا، اللہ کی مدد بھی یہی ہے کہ آپ دین کا علم سیکھیں، سکھائیں، اپنی زندگی میں پریکٹس کریں، لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہماری خدمتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں بھی کریں گے تو بھی دین ہمیشہ قائم رہے گا، پوری دنیا تک، قیامت تک اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کا دین ہر حال میں غالب رہے گا، چاہے کتنی ہی مخالف قوت کیوں نہ آ جائے، چاہے مسلمان محنت کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ کا دین غالب رہے گا۔ تو کیا ہماری سعادت نہیں ہوگی کہ ہم اپنا حصہ ڈال لیں؟ مثال کے طور پر کوئی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے ہمارے گھر کے پاس کھلی ہے، وہاں پر ہے کہ آپ اپنا فنڈ ڈالو یا نہ ڈالو، انشاءاللہ بہت زیادہ وہاں پر فنڈ ہوتا ہے، اور ایک کافی ٹائم سے آرگنائزیشن کھلی بھی ہو، تو اب آپ یہ بتائیں کہ کبھی آپ کو وہاں جانے کا اتفاق اور 1000 روپے آپ اس کے صدقہ باکس میں ڈالیں گے تو یہ آپ کی سعادت ہے کہ نہیں ہے؟ کام تو ہو رہا ہے، آرگنائزیشن بہت اچھے سے چل رہی ہے، بہت ملین لوگ آ کر اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو اگر آپ نے حصہ ڈال لیا تو یہ آپ کی سعادت ہے نا؟ تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا دین بھی ماشاءاللہ قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اذانیں ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہے، نبی کا نام بلند ہو رہا ہے، دنیا کے خطے خطے پر، ساری دنیا میں اذان گونج رہی ہے اور کوئی چیز رک نہیں سکتی۔ تو اے انسان، اگر تم نے آ کر سجدہ کر لیا تو یہ تمہاری سعادت ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اللہ کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کائنات میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ کیا نہیں کر رہا ہو، سجدہ نہیں کر رہا ہو، اور ایک جگہ پر جب ایک فرشتہ سجدہ کر دیتا ہے نا تو قیامت تک اس جگہ پر دوبارہ باری نہیں آتی اس فرشتے کی۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ اتنی کثرت سے اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت فرشتے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو ہماری ضرورت ہرگز نہیں ہے، اگر ہم کر لیں تو یہ ہماری ہی سعادت ہے۔ اور اس میں آپ کو ہمیشہ میں ایک مثال دیتی ہوں، مجھے پرسنلی یہ مثال بہت اچھی لگتی ہے، شاید یاد ہو آپ کو، شاید نہ یاد ہو، یاد ہوگی تو ریمائنڈر ہو جائے گا، نہیں یاد ہے تو اچھا لگے گا آپ کو سن کے، کہ مثال کے طور پر ایک ریڑھی والا ہے، فروٹ بیچ رہا ہے، رات کا وقت ہو جائے اور ہم کہیں ریسٹورینٹ سے واپس آ رہے ہوں، تو آپ میں سے اکثر لوگ یہ کرتے ہوں گے کہ وہ بیچارہ دن بھر کا تھکا ہوا ہے تو آپ کیا سوچ کے اس سے فروٹ لے لیتے ہیں، حالانکہ اس کا فروٹ بہت زیادہ فریش بھی نہیں ہوتا، تو کیا سوچ کے لے لیتے ہیں بتائیں؟ کہ میں لے لیتی ہوں، بیچارے کا بھلا ہو جائے گا، اور سم ٹائمز ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اس سے لے لیتے ہیں اور اس کو زیادہ پیسے بھی دے دیتے ہیں کہ بھائی تمہارا بھلا ہو جائے گا، اور پیسے نکالتے ہیں والٹ سے، دیکھتے بھی نہیں ہیں، 200 300 جتنے بھی ہے، بس تھوڑا سا فروٹ لے کے اس کو پیسے دے دیتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں اس فروٹ کی آپ کو کوئی خاص ضرورت ہوتی ہے؟ آپ اس لیے لے لیتے ہیں کہ بیچارے کا کام ہو جائے گا، اور کیسے ہوتا ہے نا فروٹ، مطلب جیسا بھی ہو آپ کہتے ہیں کہ بس میں اس کا کام کر دوں۔ تو اللہ معاف کرے، ہمارا بھی یہی حال ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ہم تھکے ہارے، اللہ معاف کرے، ٹیڑھی میری عبادت بھی کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی کر رہی ہے، میں لے لیتی ہوں، اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں یہ بھی سارے گناہ ہی ہیں نا ہمارے، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جب انسان کو کہا جائے گا نا کہ اگر آج تجھے وقتی طور پر تمام مال دیا جائے تو کیا تو اسے دے دے گا آگ سے چھوڑنے کے لیے؟ تو انسان کتنا زیادہ ٹینس ہوگا اس وقت کہ کیا کہے گا، اللہ تعالیٰ سب لے لے لیکن مجھے کیا کر، آگ سے بچا لے۔ ایون کہ انسان فدیے میں اپنی اولادوں کو بھی دے دے گا نا کہ اللہ تعالیٰ سب لے لے بس مجھے بچا لے۔ وہاں اتنی ٹف کنڈیشن ہوگی کہ انسان کیا نہیں دے گا اللہ کو، لیکن دنیا میں نا اللہ نے بہت کم چیزیں مانگی ہیں ہم سے، ہم وہ نہیں دے رہے ہوتے۔ مثال کے طور پر اگر ہم سے صدقہ بھی مانگا ہے تو کیا پورے مال کا مانگا ہے؟ پورے سال میں زکوٰۃ کی ویلیو کتنی کم مانگی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح منتھلی یا ریگولر بیس پہ آپ جو صدقہ کر رہے ہو، آپ کے مال کا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، تو اتنی کم چیزیں جب دنیا میں مانگی ہیں، 5 نمازیں مانگی ہیں، یا تھوڑے بہت ہمیں احکامات دیے گئے ہیں، وہ ہم سے نہیں ہو رہے، اور کل قیامت کے دن ہم عذاب سے چھوٹنے کے لیے کیا کیا دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو ہم بہت بہتر بنانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام سے باز آئیں ہم،
اور ہمارا کفر بھی اللہ معاف کرے یہی ہے، کفر کا بیسک مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ تو اگر ہم بھی اپنی زندگی میں صبح سے رات تک دیکھیں اللہ کے کسی بھی حکم کا انکار کرتے ہیں نا، تو ہم کیا ہیں، اللہ نہ کرے چھوٹے لیول کا، اس کو کہتے ہیں کفر اصغر کہتے ہیں، کہ چھوٹے لیول کا کفر کر رہے ہیں، انکار کرنا، کسی بھی حکم کو نہ ماننا انکار ہے۔ فجر کی نماز کو چھوڑ دینا، آپ نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی نماز سے، تو یہ آپ کا انکار ہو جائے گا۔ تو ان ساری چیزوں سے باز آنے کی کوشش کریں ہم، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور ربانی بنیں۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ لوگ ابھی کلاس کے بعد کیا کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی بیٹھ کر اپنا چائے وغیرہ پی رہا ہے، تو پئیں، اپنے آپ کو فریش کریں، لیکن کیوں فریش کریں گے؟ کوئی نیت ہے؟ کیوں فریش کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، آبویسلی پھر آپ کو کوئی کام کرنا ہوگا، پھر کھانا بنانا ہوگا، پھر سب آئیں گے گھر میں، سب کھانا کھائیں گے، تو ان ساری چیزوں کو نیکی سمجھیں، ٹھیک ہے؟ انجوائے کریں اپنی زندگی کو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جو ہے نا، ہمارے چہرے پر ہر وقت جو ایک ماتھے پہ بل لگے رہتے ہیں نا، وہ طریقہ ہمارا درست نہیں ہے۔ ہمارے اسمائلی چہرے سے نا ہمارے شوہروں کو خوشی ہوتی ہے، بچے خوش رہتے ہیں ہم سے، تو یہ ساری چیزیں بھی ہمارا دین ہے۔ دین یہ نہیں ہے کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو آپ صرف ٹائم پر نماز پڑھ لو، یا عشاء ہو رہی ہے تو آپ ٹائم پہ پڑھو، یہ چیزیں کرو، لیکن جو حقوق العباد ہے نا، آپ کے ارد گرد جو بندے رہتے ہیں نا، وہ آپ سے خوش ہونے چاہیے۔ کسی کے پاس سے گزر ہو رہا ہے، گھر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مسکراتے ہوئے گزر جائیں، سلام کر لیں، اچھا چہرہ دے دیں اسے، تو سم ٹائمز اچھا چہرہ، اچھی مسکراہٹ ہی کافی ہو جاتی ہے نا ہمارے لیے۔ تو ابھی جو بھی آپ لوگ کی روٹین ہے، جو بھی آپ کی ابھی روٹین میں چیزیں شامل ہیں، تو آپ کیا کریں، اور شام کے وقت اسپیشلی آتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر صبح و شام کرو، تو صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں، تو شام کے اذکار پڑھیں، بیٹھ کر اللہ کا دل سے ذکر کریں، کوئی تسبیح گنے نہیں کہ مجھے 100 دفعہ ہی پڑھنا ہے، دل سے پڑھیں، دل سے پڑھنا تو ایک دفعہ کا بھی کافی ہو جاتا ہے، کوئی کاؤنٹنگ نہیں رکھیں کہ اتنے درود شریف ہیں تو بھائی اتنے ہی ہیں، آپ دل سے پڑھیں، استغفار کریں، بیٹھ کر تھوڑی دیر ٹیرس میں نکلیں، یا کوئی کھلی جگہ پر اوپن ایئر پہ چلے جائیں، تھوڑا اللہ کا ذکر کریں اور کائنات پر غور و فکر کریں، بالکل ایزی ہو کر آسمان کو دیکھیں، سکون ملے گا آپ کو۔ پھر مغرب ہو رہی ہے، مغرب کی نماز پڑھیں، کھانا بالکل دل سے بنائیں، تو انشاءاللہ یہ ساری نیکیاں ہیں ہمارے لیے، اجر ہے کھانا کھلانا، بچوں سے اچھے سے بات کریں، ان سے پوچھیں ان کی روٹین کو، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو کوئی پیاری سی ایک دین کی بات ایسے لائٹ وے میں بتائیں کہ ان کو بوجھ فیل نہ ہو کہ بھائی امی نے تو آج کلاس لی ہے اس لیے اب ہمیں یہ سب بتا رہی ہیں، بالکل باتوں باتوں میں ایسے ٹویسٹ کر کے بتا دے کہ آپ کا میسج بھی پہنچ جائے اور سامنے والے کو ایسا نہ لگے کہ آپ بڑے دیندار ہو گئے ہیں، تو ایزی گوئنگ ہو جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا بڑے آسان گو تھے، لوگوں کے لیے نا آسانی پیدا کرنے والے تھے، ٹھیک ہے؟ ایزی گوئنگ ہونا سیکھیں، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے بھی۔ یہ بڑا اچھی بات میرے ذہن میں یہاں پر آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کرنے والے تھے، سہولت پیدا کرنے والے تھے۔ تو ہمارے ارد گرد بھی جتنے لوگ ہیں نا، ہم ان سب کے لیے سہولت پیدا کریں، کسی کو مشکل میں نہ ڈالیں ہم، کہ نہیں یہ تو پھر برڈن ڈال دے کسی کے اوپر، ایون کہ اپنی میٹس پہ بھی ایزی رہیں۔ اپنے ارد گرد اگر ہمارے انڈر میں لوگ کام کر رہے ہیں، جیسے بہویں ہوتی ہیں، صحیح بتا رہی ہوں میں آپ کو، یا بیٹیاں ہیں، یا اب ہم مائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں تو ہماری اولادیں ہیں ہمارے انڈر میں، تو ان کو ہے نا ایزی رکھیں آپ، ان پہ بلا وجہ کا ریسٹرکشنز کرنا ماننا، ایز اے پیرنٹ آپ کو پیرنٹ ہوڈ میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ اسٹرکٹنس بھی کرو گے، لیکن ایک لمٹ میں کرو، اتنی نہ کرو کہ بچہ فرسٹریٹ ہو جائے۔ کوئی بھی کام اس سے کروانا ہے، اسکول کا ہوم ورک یا جو بھی، تو ایزی گوئنگ ہو جائے، بچے کو بھی ریلیف دیں، پھر اپنی بات بھی بتائیں، اس کی بھی لیں، تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، رائٹ؟ تو دین ان ساری چیزوں کا نام ہے، ربانیین میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، اس لیے میں نے ان ساری چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ اور اگر تھرسڈے تک آپ لوگ اپنی کوئی بات شیئر کرنا چاہیں کہ ربانی بننے کی